الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملك الله وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف مرة كلما ذكرك وذكروا ذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، ماہ شعبان قریب الختم ہے اور اس کے بعد ماہ رمضان کا آغاز ہوگا. رمضان شریف کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کو بڑا شرف عطا فرمایا ہے. حضور ختم مرتبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث شریف میں یوں ذکر ہوا ہے کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ رمضان میں 5 حروف ہیں: را، میم، ضاد، الف اور نون. اہل بصیرت نے کچھ حروف سے تعبیرات اخذ کی ہیں کہ رمضان کی را جو ہے وہ رضوان اللہ یعنی اللہ کی رضا کی ہے، اور میم جو ہے وہ محبت اللہ اللہ سے محبت کی ہے، اور ضاد جو ہے اس کو زمان اللہ پر محمول کیا گیا ہے یعنی اللہ کے ذمے، اور الف یہ الفت کی ہے، اور نون نور کی ہے. اس طرح ماہ رمضان اللہ سے محبت، اللہ کے رضا اور اپنے آپ کو اللہ کی زبان میں دینے کا مہینہ ہے اور الفت اور نور کا مہینہ ہے. اہل اسلام کی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس مقدس مہینے کو دو شرف یعنی نزول قرآن اور پھر صیام یعنی روزوں سے نوازا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس میں کیا کیا جزا اور عطا اور انعامات ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یہ تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہو جائے۔ تو یہ ایسا محترم، محتشم، مقدس اور معظم مہینہ ہے۔ اب اس ماہ مبارک میں بہت سی نیکیاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں، جن میں مساجد میں روشنی کرنا بھی شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مسجدیں روشن ہیں اور لوگ ان میں قرآن خوانی کر رہے ہیں۔ وہ رات رمضان کی رات تھی، تو آپ وہاں رک گئے اور یہ فرمایا نور اللہ قبر عمر کما نور مساجد اللہ بالقرآن، اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، منور کر دے، جس طرح انہوں نے اللہ کے گھر مساجد کو قرآن سے منور کر دیا۔ رمضان شریف میں نماز تراویح کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، لوگ جوق در جوق مساجد کو آتے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث مروی ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ وسط رمضان تھا، یعنی رمضان کا تقریباً آدھا مہینہ ہوا تھا۔ ایک رات حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم حجر اقدس سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کو ساتھ لے کر آپ نے باجماعت تراویح کی نماز کا اہتمام فرمایا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے گئے۔ اب دوسری رات کو پھر صحابہ کی اتنی تعداد مسجد میں جمع ہو گئی کہ مسجد تنگ دامنی کا شکوہ کرنے لگی، یعنی مسجد میں جگہ باقی نہیں تھی اور لوگ ابھی آ رہے تھے۔ لوگ جمع ہو گئے، حضور کا انتظار کرتے رہے، رات کا بڑا حصہ ہونے لگا لیکن حضور باہر تشریف نہیں لائے۔ آخر صحابہ نے سمجھ لیا کہ آج حضور باہر تشریف نہیں لائیں گے، سب لوٹ گئے۔ دوسری صبح فجر کی نماز میں جب حضور تشریف لائے تو بعد فراغت نماز آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں، مجھ پر تمہاری کل رات کی کیفیت پوشیدہ نہیں تھی، یعنی میں گھر میں بیٹھا ہوا مسجد کا سارا حال دیکھ رہا تھا۔ فرمایا کہ میں حکمتاً مصلحتاً باہر نہیں آیا، مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ اگر میں کل رات بھی باہر مسجد میں آ جاتا اور پھر تمہارے ساتھ باجماعت تراویح کا اہتمام کرتا تو احتمال اس بات کا تھا، امکان اس بات کا تھا کہ تراویح کی نماز بھی دیگر فرض نمازوں کی طرح فرض کر دی جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں
مشقت میں ڈالوں، تمہیں یہ نماز شاق گزرے، اس لیے میں گھر پر رکا رہا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حکمتاً اس دن باہر تشریف لانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن گھر پر تراویح کا اہتمام آپ نے فرمایا، گھر میں تراویح ادا فرمائی۔ حضور ختم مرتبہ علیہ تحیت و تسلیم کے خلفاء میں حضرت ابو بکر نے بھی تراویح ادا کی، اور حضرت علی نے حضرت عمر کے سامنے ایک دن یہ حدیث سنائی کہ عمر، میں نے سرور دو جہاں سے یہ بات سنی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضیرۃ القدس جو عرش کے آس پاس کا علاقہ ہے، جسے حضیرۃ القدس کہا جاتا ہے، کہا وہاں ان گنت فرشتے ہیں جن کی تعداد بے گنتی بے حساب ہے، وہ سارے کے سارے فرشتے جب رمضان میں مساجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے تراویح کے لیے آتے ہیں تو یہ فرشتے بھی وہاں سے نزول کرتے ہیں، اترتے ہیں، اور مساجد میں پہنچ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کی عبادتوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت علی سے حضرت عمر نے یہ حدیث سنی تو حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ تراویح باجماعت ادا کی جائے۔ تو ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے، تراویح باجماعت اہتمام بالالتزام جو ہونے لگا، یہ ایک وجہ ہے۔ اب اس کے بعد سے باجماعت تراویح ادا کی جانے لگی۔ اگر حالات آپ کو اجازت دیتے ہوں تو ضرور تراویح کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ اگر حالات اس بات کے متقاضی ہیں، حالات آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں، تو پھر فرض نماز تو ہے نہیں ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے اور جماعت مستحب۔ لہذا موجودہ حالات میں جبکہ مفتیان کرام اور علماء حق نے مسئلے کی وضاحت کر دی ہے کہ فرض نمازیں بھی مسلمان ان دنوں گھر میں ادا کریں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ایسے موقع پر ہمارے لیے مفتیان کرام اور علماء حق کے فیصلے کو نہ صرف روبہ عمل لانا چاہیے بلکہ یہ ہم پر لازم ہے۔ تو مسلمانوں سے اس موقع پر میں بھی گزارش کروں گا کہ وہ تراویح مساجد میں جمع ہو کر باجماعت ادا کرنے کے بجائے گھروں پر ہی ادا کر لیں تو بہتر ہے۔ اور دینی مسائل میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور ان کے بعد اولی الامر کی اطاعت مسلمانوں پر فرض ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو اولی الامر میں علماء حق شامل ہیں۔ تو جب ہمارے علماء نے تاکیداً یہ حکم کیا ہے کہ تراویح کی جماعت مساجد میں نہ کی جائے بلکہ آپ اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کر لیں تو بہتر ہے۔ لہذا اس موقع پر میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب فرض نمازیں گھر میں پڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو
فرض نماز ہے نہیں، بہتر یہی ہے کہ گھروں میں تراویح کی نماز ادا کی جائے۔ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ رمضان شریف کی آمد پر حضور ختم مرتبہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کے خطبات ہیں، اور حضرت عبادہ بن صامت سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ایک دن شعبان کے مہینے میں، عن عبادہ بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما وحضرنا رمضان اتاکم رمضان شہر برکہ یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمہ۔ رمضان کا مہینہ آ پہنچا ہے اور یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا وَيَحُطُّ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء يَنظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ وَيُبَاحِي بِكُمْ مَلَائِكَةً۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے تنافس کو، تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فخر و اباحت فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری محبت میں کس طرح بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، کہ لوگوں اپنی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اپنی نیکیاں دکھاؤ اسے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ فِيهِ رَحْمَةً، تم میں شقی، محروم، بدبخت وہ شخص ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی آمد سے پہلے حضور نے کئی خطبات ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک بڑی طویل حدیث ہے جس میں حضور نے جنتوں کے سجائے جانے اور حوران بہشت کے سنوارے جانے اور وہاں کی ہواؤں کے چلنے کا بڑا تفصیل سے ذکر فرمایا رمضان کی آمد سے قبل۔ تو یہ ماہ مقدس اللہ نے اپنے کرم سے پھر ہمیں میسر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا صحیح معنی میں استقبال بھی کریں اور اس کا حق بھی ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان شریف نصیب فرمائے، اور یہ وبا جو بلا کی شکل میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ بھی فرما دے اور تمام عالم اسلام پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزوں کو سہل فرما دے، ہمیں حوصلہ، استقلال اور قوت عطا فرمائے کہ ہم رمضان میں روزے بھی رکھ سکیں اور تراویح بھی ادا کر سکیں۔ رمضان سے متعلق ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ عن ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها
الی 700 ضعف. حضور نے فرمایا اگر رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ابن آدم کی نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ 10 گنا یعنی 10 ٹائمز سے بڑھاتا ہے. کم سے کم 10 گنا تو ہے ہی، لیکن اپنے کرم سے اس کو بڑھاوا دیتا ہے اور 700 گنا تک نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. 700 نیکیوں کا اجر ایک نیکی پر دیا جاتا ہے. قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ. حضور نے فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک نیکی ایسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ بندہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزہ رہتا ہے، لہذا اس کے لیے کوئی جزا مقرر نہیں. 700 گنا تو دوسری نیکیوں پر ہے، روزے کی جزا میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، میں جیسا چاہوں گا دوں گا. اس کے لیے کوئی قید نہیں، پابندی نہیں. اور آگے ارشاد ہوا یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی للصاحم فرحتان فرحہ عند فطرہ وفرحہ عند لقاء ربہ. چونکہ بھوکا پیاسا وہ رہ کے صبر کرتا ہے روزے کی حالت میں، اور شہوت کو دور کرتا ہے، نفسانی خواہشات سے دور ہو جاتا ہے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ اب روزے کی جزا میں خود دوں گا. اور روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، 2 خوشیاں ہیں. ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا للصائم فرحتان اذا افطر اذا لقی ربہ. کہ روزہ دار کو 2 خوشی. ایک خوشی تو جب وہ افطار کے لیے بیٹھ جاتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے اور وہ افطار کرتا ہے. روزہ کھولنا ہمارے پاس عرف عام میں کہا جاتا ہے روزہ کشائی. تو جب وہ روزہ کھولتا ہے یعنی جو کچھ نعمتیں میسر ہیں وہ کھاتا ہے، تو ایک خوشی تو یہیں دنیا میں مل جاتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب رب کے سامنے پیش ہوگا. اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ روزے کی نعمت کیا ہے، روزے کی برکتیں کیا ہیں، اس کی جزا کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے. یہ روزہ جیسے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کس لیے روزہ رکھایا جا رہا ہے اس کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. جس طرح تم سے پچھلی جو امتیں ہیں تم سے پہلے جو آ کے گئے دنیا میں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن یہ روزوں کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. بھئی آج آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بعض اہم کاموں کے لیے شارٹ ٹرم کورسز ہوتے ہیں. ایک کریش پروگرام ہوتا ہے، تو یہ 30 دن کے روزے بھی ایک شارٹ ٹرم کورس یا کریش پروگرام ہے ایمان والوں کو متقی بنانے کا. یہ سحر سے لے کے غروب آفتاب تک جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے، تطہیر باطن ہو جائے، نفس کشی کی تربیت ہو جائے.
قرآن نے یہی مقصد روزوں کا بیان کیا ہے، لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ حالت روزہ میں لغویات سے اجتناب کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے اور اس کی پابندیوں پر عمل نہ کرے، جھوٹ بھی بول رہا، غیبت بھی کر رہا، چغلی بھی کر رہا، کسی پہ بہتان بھی رکھ رہا، کسی کی دل آزاری بھی کر رہا، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص صرف فاقہ کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ یعنی اس کو ایسے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جس نے روزے کی پابندیوں کو توڑ دیا، حدود کو پھلانگا، تجاوز کیا۔ تو روزہ تقوی اور طہارت کے لیے ہے۔ یہ 30 دن یہ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ یہاں تک ارشاد ہوا کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ روزے میں بد گوئی، بد کلامی کی قطعی اجازت نہیں، روزے میں بے حیائی، فحش اعمال کے ارتکاب کی قطعی اجازت نہیں۔ اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جو تم میں روزہ رکھے اگر اس سے کوئی جھگڑا کرنا چاہے، لڑنا چاہے، تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ کہے کہ انا صائم، میں روزدار ہوں۔ روزہ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے۔ میں ایک خاص طور پہ اس گوشے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ روزے میں روزہ دار امن، محبت، پیار کا پیکر بنتا۔ ابھی آپ نے سنا نا رمضان کے حروف کی تاثیر کیا ہے اور ان کے محمولات کیا ہیں۔ کہ جائے کہ بعض لوگ بے وجہ، بے جا، بے مقصد کسی سے بھی لڑ پڑتے، جھگڑتے، الجھتے، جو منہ کو آیا کہہ دیتے۔ ارے کیا ہے بھائی؟ ارے روزے دار ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں کہ روزے دار کی تعریف یہ ہے کہ وہ روزے میں جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ کوئی اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو یہ جھگڑے سے اجتناب کرتا، جھگڑے کو ٹالتا، لڑائی کو ٹالتا۔ یا الٹا حساب ہے، روزہ ہے لہذا جس کو جو چاہے بول دیتے، روزہ ہے بھائی۔ آپ اگر روزہ رہتے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں کرتے صاحب۔ ہم کو ہمارے نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم بھوکے پیاسے ہیں تو اپنے لیے ہے، کسی اور پر احسان نہیں ہے ہمارا۔ لیکن عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ حالت روزہ میں لوگ الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جس کو جو چاہے کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول نے منع کیا ہے ایسی باتوں سے کہ حالت روزہ میں کوئی الجھے، جھگڑا کرے، لڑائی کرے۔ یہ روزہ دار کو زیب نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی اس پہ لڑائی مسلط بھی کرنا چاہے تو اس لڑائی کو وہ ٹالے اور صاف یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں لڑنے جھگڑنے والا نہیں۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزوں کی برکتیں، فضیلتیں ہیں۔ اور سبحان اللہ، جب اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا، میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا، تو ہم کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنے کرم سے وہ سب کچھ نوازے گا جس کی شاید کبھی ہم نے سوچ بھی نہ کی ہو، گمان بھی نہ ذہن میں گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ رحمتیں، وہ برکتیں اور وہ انعامات سے نوازے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے رمضان شریف میں روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ علیہ تحیت و تسلیم جب شعبان کا مہینہ
آ جاتا تو دعا فرماتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو نے اپنے کرم سے شعبان میں ہمیں داخل کر دیا ہے، اللہ اپنے کرم سے رمضان بھی نصیب فرما۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، جس کو ماہ رمضان مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں وہ گھر جاتا ہے، اللہ کی عطا اور کرم اور نوازشات عام ہو جاتی ہے۔ ہر گھڑی رمضان کی دعائیں مستجاب ہو رہی ہیں، ہر لمحہ رحمتیں عام ہیں، ہر لمحہ مغفرت کا ہے۔ توبہ اور استغفار اس مہینے میں کثرت سے کرنا یہ مومن کے لیے لازم ہے کہ مولا عام معافی عطا فرما رہا ہے اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت پر۔ وہ نہ صرف مائل ہے بلکہ رحمتوں کے دہانے کھول دیے گئے، رحمتوں کے خزانے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان رحمتوں کا ہمیں مستحق بنائے اور توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ رمضان شریف میں ہر چھوٹی بڑی نیکی کے لیے کوشش کریں، ساتھ ساتھ اس کے امت مرحوبہ کے لیے، حضور کی امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ جہاں کہیں آپ عبادتیں کر رہے ہوں دعاؤں کا اہتمام کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے۔ یہ تو ماہ رمضان ہے، عام دنوں کے لیے بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن میرے نزدیک ایسا ہے کہ میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں میں 100 مرتبہ استغفار نہیں کرتا ہوں۔ امام المعصومین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اس کے باوجود روزانہ کثرت استغفار حضور کے معمولات میں شامل ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رکے ہوئے کام اللہ تعالیٰ پورے فرمائے، تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں، پریشانیوں سے نجات مل جائے، تو کثرت سے استغفار کرو۔ ماہ مبارک ہمارے سروں پر سایہ افغن ہونے کو ہے، استغفار کیجئے، دعائیں کیجئے، اور اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کیجئے۔ اور یہ بھی ساتھ میں دعا کیجئے کہ اے اللہ پھر آئندہ رمضان تک ہمیں زندگی نصیب فرما، اور پھر رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین وہلک الکفرۃ والیہود والنصارى المشرکین۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء والسوء والاسقام۔ اللہم احفظنا واحفظ ازواجنا واحفظ اولادنا واحفظ ذریتنا واحفظ دیارنا واحفظ بیوتنا واحفظ بلادنا واحفظ بلاد المسلمین واحفظ جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من کل بلاء والوباء ومن شر الكفار والمشرکین یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه سيد المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين وصحبه اجمعين وبمحبوبك سيد محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وبمحبوبك سيد الصديق حسين خواجہ مولا رضی اللہ عنہ۔ مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے نواز دی، جنہیں روزگار حاصل ہے ان کے روزگار میں وسعت و کشادگی و برکت عطا فرما۔ مولا ہم سب کو ماہ رمضان میں ثابت قدم رکھ، استقامت عطا فرما، اور تیری طاعت اور تیرے حبیب کی طاعت و اتباع کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہمیں جو قرض دار ہے ان کے قرضوں کی جلد از جلد ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے۔ جو مسلمان اس وقت یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس میں مبتلا ہیں، مولا انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، اور تمام عالم کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔
سب کو ایسی وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ اور مامون کر دے بجائے سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔